الليل دجى من وفرته. الله 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 الله. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار لیا گیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہوں تو دعا فرمایا کریں۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا۔ صدق اللہ العظیم، آمین۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عملیات کیا ہیں، کیسا علم ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوستوں، دوسری مخلوقات کو تسخیر کر کے قوت حاصل کرنا یا ان سے مدد لینا، مختلف اقسام کی پڑھائی کرنے کے علم کو عملیات کہتے ہیں۔ دوستوں، عملیات میں آپ کو خطرات پیش آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دوسری مخلوقات کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، یوں تو روحانیت و عملیات کا مقصد ایک ہی ہے کہ پوشیدہ روحانی قوتوں کو حاصل کیا جائے، لیکن روحانیت وقت طلب علم ہے اور عملیات جلد کام کرتا ہے، مگر روحانیت ایک محفوظ علم ہے اور عملیات میں جان کا خطرہ لازمی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عملیات کا مکمل علم خطرناک ہے، عام پڑھائی سے دوستی اور امداد بھی ہوتی ہے، لیکن بڑی قوتیں حاصل کرنے کے عملیات لازمی خطرناک ہوتے ہیں۔ عملیات بھی ایک گہرا علم ہے جو کہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک قرآنی طریقے سے لوگوں کی خدمت کے لیے، دوسرا شیطانی طریقے سے برائی کے لیے۔ دوستوں، ہمارا چینل ایک مکمل اسلامی چینل ہے، لہٰذا دوسرے طریقے پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار ہمیشہ نیتوں پر رہا ہے، اس لیے نیک مقصد رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ عملیات کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ یاد رکھیں، عملیات کا علم سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی پہنچے ہوئے جادوگر یا بابا بن جائیں۔ جی نہیں دوستوں، قرآن پاک سے پوری دنیا اور ہر علم جائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہی ثابت کرنا میرا مقصد ہے۔ عملیات کی کتنی شاخیں ہیں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ علم جنات، نمبر 2 علم موکلات، نمبر 3 علم حمزات، نمبر 4 علم جعفر، نمبر 5 علم پریاں، نمبر 6 قرآنی عملیات، نمبر 7 عملیات ارواح، نمبر 8 تسخیر حیوانات، نمبر 9 دیوی اور دیوتاؤں کی تسخیر، نمبر 10 کالا جادو۔ دوستوں، ان سب قسموں کو ملا کر عملیات کا علم بنتا ہے۔ روحانیت تو ایک پاکیزہ علم ہے، لیکن عملیات کے دو رخ ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا، اور یہ نیک اور بری چیزیں آپ کو عملیات کی ہر قسم میں ملیں گی سوائے قرآنی عملیات کے۔ آخر کی دو قسمیں ہر مسلمان پر حرام ہیں، کالا جادو
اور دیوی دیوتاؤں کے عملیات، یہ دونوں علوم انسان کو کفر کی طرف لے جائیں گے، جہاں پر وہ نہ دین کا رہے گا اور نہ دنیا کا۔ دوستوں، عملیات کی دنیا میں انسان کو اگر اپنا ایمان قائم رکھنا ہے تو صرف قرآنی آیات کے عکس کردہ عملیات پر ہی یقین رکھیں۔ عملیات کا علم بھی دولت، شہرت یا عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بھٹکی ہوئی مخلوقات کو نیک راہ پر لگانے کے لیے بھی ہے۔ دوستوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے کیا مقاصد ہیں۔ اگر کسی انسان کا مقصد ہے کہ ہمزاد یا جن کو تسخیر کر لوں اور عیش و عشرت بھری زندگی گزاروں، تو یقین جانیے اس انسان کو علم کبھی نصیب نہ ہوگا، اور مایوس ہو کر وہ اس علم کے دوسرے رخ یعنی کالے جادو کی طرف چلا جائے گا۔ یہی آج کے دور کے عامل کر رہے ہیں، لوگوں کو آدھا ادھورا علم دیتے ہیں، جس سے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمل تو اثر ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ جب شیطانی علم کو آزماتے ہیں تو ان کو فوراً کامیابی مل جاتی ہے، کیونکہ شیطان اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب انسان کو گمراہ کروں۔ اس علم میں وہ انسان کو کامیابیاں دلاتے ہوئے اس کی تخلیق کے مقصد اور ایمان سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جادو سیکھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی بری راہ پر نہ چلیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں تمہارا قرآنی علم کام نہیں کرتا۔ دوستوں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دوں۔ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جن تسخیر کر کے اپنے تمام مسائل حل کر لیں گے اور اپنی زندگی خوشحال بنا لیں گے، جن سے یہ کام لیں گے، جن سے وہ کام لیں گے، لیکن اس دوران ہم اللہ کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، پھر وہ پاک پروردگار ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم علم کو علم سمجھ کر حاصل کریں گے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں کون انسان کامیاب رہتا ہے، خواہ وہ روحانیت کا علم حاصل کرنا چاہے یا عملیات کا علم، کامیابی اس کے قدموں تلے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ دوستوں، وہ انسان جو اللہ کو اولین ترجیح دے، جب مصیبت آئے تو سب سے پہلے اللہ کو پکارے، اگر خوش ہو تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کر کے شکر کرے، ایسے انسان کو اللہ خود راہ دکھاتا ہے، وہ دنیا کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ پاک اسے ہر قدم پر کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جہاں وہ ناکامی دیتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ دوستوں، میرا مقصد آپ کو ایک عامل بنانا یا کسی سے برتر بنانا نہیں، دین اسلام اور اللہ کے قریب لانا ہے۔ علم کو علم کی حد تک رکھیں، کبھی اسے خود پر سوار نہ کریں، اور مصیبت میں رخ اپنی تسخیر کردہ مخلوقات کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب کہیں جا کر آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ علم حاصل کرنا سنت ہے، مگر جائز اور درست طریقے سے حاصل ہو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے حاصل کیا گیا ہو۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، کیا آپ عامل بننا چاہتے ہیں اور عملیات کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آج ہی روحانیت و عملیات چینل کا DVD کورس گھر بیٹھے حاصل کریں۔ اس DVD کورس کے اندر شامل ہیں ٹوٹل 30 ویڈیوز، 20 ٹریننگ ویڈیوز، 5 سوالات و جوابات کی ویڈیوز اور 5 انتہائی خاص عمل۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ صرف عملیات کے شوقین اور سنجیدہ حضرات آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے ak.amilkamil123@gmail.com۔